ایک دور دراز گاؤں میں ایک پراسرار اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس گاؤں کے لوگ راتوں رات بے چین ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں ایک عجیب و غریب چڑیل دلہن کی کہانیاں سننے کو مل رہی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ چڑیل دلہن کے روپ میں ایک عورت ہر رات گاؤں کے قریب سے گزر کر درختوں کے نیچے آ کر رو پڑتی تھی۔ اس کا لباس سفید ہوتا اور آنکھیں خوف سے لال ہو جاتی تھیں۔ یہ کہانی ایک فوجی جوان حسان کی تھی، جو گاؤں کا ایک پرانا رہائشی تھا۔ حسان کو اس پراسرار واقعہ کے بارے میں بہت تجسس تھا، اور وہ اس کا حقیقت جاننے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس چڑیل دلہن کے راز کو حل کرے گا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب محض ایک کہانی ہے، مگر اسے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے جو اس گاؤں میں لوگوں کو دہشت میں مبتلا کر رہا ہے۔ رات کا وقت آیا اور حسان نے اپنی بندوق اور چمکدار ٹارچ کے ساتھ گاؤں کے قریب جھیل کے کنارے جانے کا ارادہ کیا۔ وہ گاؤں کے ایک پراسرار درخت کے نیچے پہنچا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ چڑیل دلہن آ کر روتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے ایک سنسان اور بھاری قدموں کی آواز سنی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ صرف ہوا کی آواز ہوگی، مگر پھر اس کے سامنے ایک گلابی رنگ کی دلہن کا سایہ نمودار ہوا۔ حسان نے فوراً اپنی ٹارچ روشن کی، اور اس کا دل دہل گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ دلہن کا جسم بے جان اور سیاہ ہو چکا تھا، جیسے کوئی مردہ روح اس کے اندر بستی ہو۔ تمہیں کیا چاہیے؟ حسان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ چڑیل دلہن کی آنکھیں یکدم سرخ ہو گئیں، اور اس کی آواز میں عجیب سی گہرائی آ گئی۔ تمہاری مدد کی ضرورت ہے، فوجی، حسان لرزتے ہوئے بولا، مگر تم مردہ ہو۔ چڑیل دلہن نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر، جو ایک بہادر فوجی تھا، جنگ میں مارا گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی محبت میں اتنی دیوانہ ہو گئی کہ اس نے اپنی جان دے دی، مگر اس کا بدن مردہ ہو گیا اور روح نے چڑیل کا روپ اختیار کیا۔ میرے شوہر کا بدن گاؤں کے قبرستان میں دفن ہے، لیکن اس کی روح یہاں بے چین ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم کو دوبارہ زندہ کیا جائے، چڑیل دلہن نے بتایا۔ حسان نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس روح کو سکون دینے کی کوشش کرے گا۔ اس نے گاؤں کے قبرستان کا رخ کیا، جہاں فوجی کا مردہ جسم دفن تھا۔ وہ قبر پر پہنچا اور کچھ دیر تک دعا کی۔ اچانک زمین میں ایک درار آئی اور وہ فوجی کا مردہ جسم باہر نکل آیا۔ جیسے ہی حسان نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ فوجی زندہ ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں محبت اور شکریہ کا جذبہ تھا۔ چڑیل دلہن نے اپنے شوہر کو زندہ دیکھ کر ایک آخری بار خوش ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اور دونوں کی روحیں آسمان کی طرف پرواز کر گئیں۔ حسان اس رات کے بعد دوبارہ گاؤں واپس آیا، اور اس نے کبھی بھی اس خوفناک قصے کو نہیں بھلا پایا۔ گاؤں والے اس رات کے بعد کسی چڑیل مردہ کے بارے میں بات کرنا چھوڑ چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ محبت کبھی مردہ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چاہے جسم کتنا ہی مر جائے۔ یہ تھا چڑیل دلہن، فوجی اور مردہ کا عجیب و غریب اور خوفناک قصہ، جو اس گاؤں کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ یہ واقعہ صرف حسان کے لیے نہیں تھا، بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی کہانی بن چکا تھا۔ وہ رات جب حسان نے چڑیل دلہن کی روح کو سکون دینے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد گاؤں میں ایک اور نیا خوف پھیل گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ چڑیل دلہن اور اس کا فوجی شوہر واپس آ گئے ہیں، لیکن اس بار ان کی روحیں خوش نہیں تھیں۔ حسان جب گاؤں واپس آیا تو وہ بہت بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی سی چمک تھی، اور وہ ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے سنا تھا کہ چڑیل دلہن کے شوہر کی روح صرف ایک بار پھر زندہ ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے بعد خود کو دوبارہ دفن کر چکا تھا۔ لیکن حسان جانتا تھا کہ کچھ غلط تھا۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اس رات کا واقعہ مکمل نہیں ہوا تھا، اور کچھ بہت گہرا راز تھا جو گاؤں کی دھوپ میں چھپ گیا تھا۔ ایک دن حسان نے فیصلہ کیا کہ وہ قبرستان کی مزید تفتیش کرے گا۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ ضروری چیزیں لی اور اس رات کو گاؤں کے قبرستان کا رخ کیا۔ وہ قبرستان میں داخل ہوا، جہاں گہرے سائے اور ٹوٹے پھوٹے پتھر گواہ تھے۔ جب حسان فوجی کی قبر کے قریب پہنچا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ قبر کے قریب ایک اور قبر تھی جو کچھ دن پہلے تک بالکل صاف تھی، لیکن اب وہاں ایک گہری کھچاؤ اور خالی جگہ تھی، جیسے کسی نے کچھ نکالا ہو۔ حسان نے جیسے ہی اس قبر کے قریب قدم رکھا، اچانک ہوا کا رخ بدل گیا، اور سرد ہوا نے اس کی ٹانگوں کو جکڑ لیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اسی لمحے قبر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی کی سرگوشی ہو۔ یہ نہیں ختم ہوا، فوجی۔ حسان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور اس کے سامنے چڑیل دلہن کی شکل دوبارہ نمودار ہو گئی، مگر اس بار وہ پہلے کی طرح سفید کپڑوں میں نہیں تھی، بلکہ اس کا جسم مرجھا چکا تھا، اور اس کی آنکھیں مزید سرخ اور چمکدار ہو گئی تھیں۔ اس کی آواز میں ایک گہرا کرب تھا، تم نے میرے شوہر کو واپس زندہ کیا تھا، لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ اب بھی ہمیں نہیں چھوڑ سکتا۔ حسان ہلکا سا لرزتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ چڑیل دلہن نے ایک زہر آلود ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کیا، اس نے ہمارے بیچ کی جدائی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تھا، فوجی نے اپنی موت کے بعد دوبارہ ہمیں ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہماری روحوں کو ختم نہیں کر سکا۔ وہ مر کر بھی واپس آنا چاہتا تھا، اور اب وہ ایسا کچھ کرے گا جو تمہاری عقل سے باہر ہے۔
یہ کہتے ہوئے چڑیل دلہن نے ایک عجیب سی شکل اختیار کر لی۔ اس کے جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا اور اس کے گرد ایک غمگین دھند سی بن گئی۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور قبرستان کی ہر قبر کے پتھر کھچ کر سرکنے لگے۔ حسان نے فوراً اپنی بندوق نکالی، مگر اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے یہ سب کچھ نہیں رکے گا۔ اسی دوران گاؤں کے لوگ اور بزرگے جو اس خوفناک راز سے آگاہ تھے قبرستان پہنچ گئے۔ ایک بزرگ بابا جو اس گاؤں کا روحانی رہنما تھا حسان کے سامنے آیا اور بولا، ہم نے تمہیں اس چڑیل دلہن کے قصے کے بارے میں نہ بتایا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جب تک تم خود اس حقیقت کا سامنا نہیں کرو گے تم اس کا حل نہیں پا سکو گے۔ بابا نے گہری سانس لی اور کہا، یہ چڑیل دلہن اور اس کا فوجی شوہر اصل میں کبھی نہیں مرے تھے۔ یہ دونوں جنسی طاقتوں کے راستے سے جڑے ہوئے تھے اور ان کی محبت اتنی طاقتور تھی کہ دونوں کی روحیں ہمیشہ جری رہے۔ لیکن جب فوجی مر گیا اس کی روح نے چڑیل دلہن کی روح کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب چڑیل دلہن کی شکل اور بھی زیادہ خوفناک ہو چکی تھی۔ اس نے زمین کو کھرچتے ہوئے کہا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی فوجی۔ اس کا جسم ٹوٹا اور پھر نئے سرے سے جوڑتے ہوئے ایک آخری دھچکا دیا جس سے پورا قبرستان ہل کر رہ گیا۔ حسان نے اور بابا نے مل کر ایک قدیم رسم کی مدد سے چڑیل دلہن کو واپس اس کی دنیا میں بھیج دیا، مگر اس کے بعد گاؤں میں وہ خوف کبھی نہیں ختم ہوا۔ لوگ اس خوفناک رات کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ محبت کبھی بھی کسی سرحد تک محدود نہیں ہوتی، اس کی طاقتیں لامتناہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ آپ کو ایسی جگہ لے آتی ہے جہاں آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے گاؤں میں کوئی رات کو قبرستان کے قریب جانے کی جرت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی نے دوبارہ چڑیل دلہن کے بارے میں بات کی۔ یہ قصہ گاؤں کے بچوں میں ایک خوفناک کہانی کے طور پر زندہ رہا۔ گاؤں میں کچھ عرصہ تک سکون رہا، لیکن حسان کے دل میں ایک عجیب سی خلش باقی تھی۔ اس نے جب چڑیل دلہن کو واپس بھیجا تھا تو وہ جانتا تھا کہ حقیقت ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن راتوں کو جب وہ سوتا تو اسے ہمیشہ وہ سرگوشی سنائی دیتی تھی، جیسے کسی کی آواز اسے پکار رہی ہو، اور وہ خوابوں میں اس خوفناک واقعے کو دوبارہ دیکھتا۔ حسان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک رات جب وہ گاؤں کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اسے دور سے ایک اور سفید سایہ نظر آیا۔ یہ سایہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہی چڑیل دلہن تھی جو دوبارہ گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حسان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ آخری موقع ہے اور اسے اس خوفناک کہانی کا اختتام کرنا ہی ہوگا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوست مصطفیٰ کو بلایا جو گاؤں کا ایک تجربہ کار شخص تھا اور اس کی رہنمائی سے حسان نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ مصطفیٰ نے جب سنا کہ چڑیل دلہن دوبارہ آ رہی ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک گہرا خوف چھپ گیا۔ یہ کچھ اور ہے حسان، یہ صرف ایک چڑیل کا قصہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، مصطفیٰ نے کہا۔ کیا مطلب؟ حسان نے تجسس سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے بوجھل آواز میں کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اس گاؤں میں کچھ عجیب باتیں ہیں۔ یہاں کئی برس پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جسے لوگ اب تک یاد کرتے ہیں۔ وہ واقعہ ایک فوجی اور اس کی دلہن کے درمیان تھا، لیکن اس دلہن کی روح نہیں ماری گئی۔ وہ فوجی نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا جو انسان کے روپ میں آ کر گاؤں میں رہتا تھا، اور جب اس کا جسم مر گیا تو جن کی روح نے چڑیل دلہن کا روپ دھار لیا۔ حسان کا دماغ گھوم گیا۔ تو پھر یہ جو چڑیل دلہن کی روح ہمیں تکلیف دے رہی ہے وہ حقیقت میں ایک جن کی روح ہے؟ ہاں، اور وہ جن ہمیشہ اپنی محبت کو دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتا تھا، مصطفیٰ نے کہا۔ اس لیے وہ اپنی روح کے ذریعے اس عورت کو گمراہ کرتا رہا اور اس کا جسم مردہ ہونے کے باوجود کبھی سکون نہیں پا سکا۔ اب حسان سمجھ چکا تھا کہ اس معاملے کا حل اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک خوف محسوس کرنے لگا تھا۔ اس جن اور چڑیل کے جال میں جکڑے ہوئے لوگ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ ان کی روحوں کو مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے۔ حسان اور مصطفیٰ نے گاؤں کے بزرگوں سے ایک پرانی کتاب تلاش کی جس میں ان جنات اور چڑیلوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ وہ کتاب ایک قدیم کمرے کے تہ خانے میں رکھی ہوئی تھی جہاں سے اس کے صفحات پر مٹی کے تہ تھے۔ کتاب میں ایک خاص طریقہ تھا جس کے ذریعے جن کی روح کو مکمل طور پر فنا کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ طریقہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے لیے ایک انسان کی قربانی ضروری تھی۔ ہمیں اس جن کی روح کو اس کے جسم سے آزاد کرنا ہوگا اور اس کے لیے وہ راستہ استعمال کرنا پڑے گا جو اس کتاب میں لکھا ہے، مصطفیٰ نے کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے کہا۔ حسان کو اندر سے ایک خوف آ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس گاؤں کا امن اب اسی پر منحصر ہے۔ اس نے سوچا، اگر میں نے یہ نہ کیا تو یہ چڑیل دلہن اور جن کا کھیل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے مصطفیٰ سے کہا، ہمیں فوراً اس عمل کو شروع کرنا ہوگا ورنہ یہ گاؤں مزید تباہ ہو جائے گا۔ دونوں نے مل کر گاؤں کے باہر ایک جگہ منتخب کی جہاں رات کے وقت چڑیل دلہن کا سایہ دکھائی دیا تھا۔ وہاں ایک قدیم درخت تھا جس کے نیچے چڑیل دلہن اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ انہوں نے وہاں ایک سرکشی کا دائرہ بنایا اور کتاب میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے عمل شروع کیا، گاؤں کی فضا ایک اور خوفناک تبدیلی کی گواہ بن گئی۔ ہوا میں ایک غیر معمولی کمپن شروع ہو گیا اور آسمان پر بادل گھومنے لگے۔
اچانک چڑیل دلہن کا بدن زمین سے الفاٹنے لگا اور اس کا چہرہ بگڑ کر جن کی شکل اختیار کر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے روک سکتے ہو حسان؟ جن نے درخت کے نیچے آ کر گہری ہنسی کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں ایک طاقتور سرگوشی تھی جو گاؤں کے ہر کونے تک سنائی دے رہی تھی۔ حسان کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن وہ خوف کو اپنے اندر دبائے ہوئے تھا۔ اس نے مصطفیٰ کے ساتھ مل کر ایک آخری عمل کیا اور جن کی روح کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران ایک اور حادثہ پیش آیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جن کی شکل ایک بڑی آگ کے ستون میں تبدیل ہو گئی۔ حسان اور مصطفیٰ دونوں زمین پر گر گئے۔ ان کے جسم جھلس رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آخری لمحے تک اس جن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخر کار ایک زبردست روشنی کی لہر نے جن کی روح کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ وہ آخری دھماکے کے ساتھ دفن ہو گیا اور اس کا سیاہ سایہ گاؤں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک عجیب سکون چھا گیا، جیسے ہر شے میں توازن آ چکا ہو۔ حسان اور مصطفیٰ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن ان کی کوششیں رنگ لائی تھیں۔ گاؤں کے لوگ دوبارہ سکون کی زندگی گزارنے لگے اور اس خوفناک واقعے کو ایک سبق کی طرح یاد رکھا۔ حسان نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس گاؤں کی حفاظت کرے گا، تاکہ اس کا سکون کبھی بھی چڑیل دلہن اور جن کی روحوں کے ہاتھوں نہ برباد ہو۔ یہ تھا چڑیل دلہن، فوجی اور مردہ کا آخری باب، جس کے بعد گاؤں میں امن و سکون کی ایک نئی فصل کا آغاز ہوا۔ گاؤں میں جو سکون آیا تھا وہ دراصل ایک دھوکہ تھا۔ حسان اور مصطفیٰ نے جن کی روح کو مٹایا تھا، لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ جن کا خاتمہ کرنے کے بعد ایک اور بدرو آزاد ہو گئی تھی۔ یہ بدرو ایک اور چڑیل کی تھی جو اس گاؤں میں کئی دہائیوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس کا تعلق چڑیل دلہن کے شوہر سے تھا، جس کی روح کو دوبارہ زن کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان سب خوفناک واقعات کو بھول چکے تھے، لیکن حسان اور مصطفیٰ کے دلوں میں ایک عجیب سا اندیشہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ اور ہونے والا ہے، لیکن یہ حقیقت ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی۔ ایک دن جب حسان گاؤں کے نزدیک ایک پہاڑی پر جا رہا تھا، اسے پھر سے وہ سرگوشی سنائی دی۔ وہ سرگوشی ایسی تھی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں الفاٹے اور دیکھا کہ ایک دھند میں ایک اور عورت کا سایہ تھا۔ وہ سایہ گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غم تھا۔ حسان نے سمجھا کہ یہ چڑیل دلہن کی روح کا باقی ماندہ حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ اس عورت کی شکل نے ایک کر برا اظہار اختیار کیا اور اس نے حسان کو پکارا، تم نے مجھے اور میرے شوہر کو مٹا دیا، لیکن تم نہیں جانتے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور روح جاگ چکی ہے۔ حسان کا دل خوف سے پگھل گیا۔ کیا؟ اس نے بے اختیار سوال کیا۔ عورت نے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری حقیقت نہیں تھی، لیکن اب مجھے واپس اپنی اصل شکل میں آنا ہے۔ میں ایک اور چڑیل ہوں اور اب میں تم سے انتقام لوں گی۔ یہ عورت دراصل چڑیل دلہن کی ہمشیرہ تھی، جو ایک اور بدرو کے طور پر گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے حسان کو بتا دیا کہ اس کا شوہر، یعنی وہ جن، دراصل ایک اور طاقتور جن تھا، اور اس کی روح کے پیچھے ایک اور چڑیل کی شریر قوت چھپی ہوئی تھی، جو اب انتقام لینے کے لیے آزاد ہو چکی تھی۔ حسان اور مصطفیٰ نے یہ بات فوراً گاؤں کے بزرگوں کو بتائی۔ وہ بزرگ جو پہلے بھی اس گاؤں کے رازوں سے آگاہ تھے، اس وقت بہت پریشان نظر آئے۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ بات ایک طویل عرصے سے چھپی ہوئی تھی اور اب تم دونوں کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ چڑیل دلہن کی ہمشیرہ دراصل ایک قدیم روح تھی، جس کا تعلق ایک طاقتور جادوگر سے تھا۔ جب وہ جادوگر مر گیا تو اس کی روح کا ایک حصہ اس چڑیل میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس نے گاؤں کی قدرتی طاقتوں کو چیلنج کیا تھا اور اس کی روح اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی تھی جب تک کہ گاؤں کی روح کو مکمل طور پر تباہ نہ کر دیا جائے۔ یہ چڑیل دلہن اور اس کی ہمشیرہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ہی روح کے دو حصے ہیں، بزرگ نے کہا۔ حسان اور مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب یہ گاؤں کی بقا کا سوال ہے۔ انہیں دوبارہ چڑیل دلہن کی ہمشیرہ کا سامنا کرنا ہوگا اور اس بار وہ اس کا مکمل خاتمہ کرے گے۔ رات کے وقت جب گاؤں میں گہری خاموشی چھا گئی، حسان اور مصطفیٰ اس جادوگرنی کے خلاف آخری مرکے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر گاؤں کے قدیم درخت کے نیچے اپنی تلواریں نکالی اور چڑیل کے خلاف آخری جنگ کی تیاری کی۔ چڑیل دلہن کی ہمشیرہ ایک بار پھر دھند میں ظاہر ہوئی اور اس بار اس کی شکل اور زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جادوئی طاقت تھی اور وہ بدلے کے جنون میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں انتقام کی لالی چمک رہی تھی۔ اب تمہاری باری ہے حسان، اس نے زوردار آواز میں کہا۔ حسان اور مصطفیٰ نے اسے قابو کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقتوں کو جمع کیا اور ایک آخری مرکہ شروع کیا۔ انہوں نے چڑیل کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ایک قدیم جادو کا استعمال کیا جو کتاب میں لکھا تھا، لیکن چڑیل کی ہمشیرہ نے ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی طاقتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ جیسے ہی دونوں کے درمیان جنگ شدت اختیار کرتی گئی، زمین لرزنے لگی اور آسمان پر کالی گھٹائیں جمع ہو گئیں۔ دونوں کی طاقتوں کی ٹکرائی کی آواز پورے گاؤں میں سنائی دینے لگی۔ حسان اور مصطفیٰ دونوں نے آخرکار ایک آخری جادوئی نعرہ بلند کیا،
جس کے بعد چڑیل کی ہمشیرہ کا جسم ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا اور اس کی روح غبار بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب گاؤں نے دوبارہ سکون کی سانس لی اور ایک بار پھر اس خوفناک سلسلے کا خاتمہ ہوا۔ حسان اور مصطفیٰ تھک کر گر گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ انہوں نے گاؤں کو بچا لیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ دنیا میں ایسی طاقتیں ہمیشہ موجود رہے گی جنہیں ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ ہمیشہ تیار رہنے کی قسم کھا کر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ چڑیل دلہن، فوجی، مردہ اور جنوں کا خوفناک اور عجیب سلسلہ تھا جو گاؤں کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ لیکن گاؤں والے جانتے تھے کہ جب تک حسان اور مصطفیٰ جیسے بہادر لوگ ہوں گے، ان کے گاؤں پر کسی بدرو کا حملہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گاؤں میں سکون تو آیا تھا، لیکن حسان اور مصطفیٰ کے دلوں میں ایک انتہائی خوف کی لہر اب بھی موجود تھی۔ انہوں نے چڑیل دلہن اور اس کی ہمشیرہ کے ساتھ لڑ کر گاؤں کو بچایا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ کچھ اور طاقتیں بھی اس گاؤں میں جڑی ہوئی تھیں جن کا سامنا شاید ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ ایک دن جب حسان گاؤں کے قریب ویران کھیتوں میں چل رہا تھا، اس کے دماغ میں ایک سوال الفابیرا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، اس کے پیچھے کچھ اور راز تھے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے تھے۔ جب بھی وہ ان خوفناک واقعات کے بارے میں سوچتا، اس کا دل ہلکا سا کانپتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ اور ہے، اور وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک رات گاؤں میں ایک اور عجیب غریب واقعہ پیش آیا۔ پورے گاؤں میں ایک عجیب سی سنٹ اور ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں سنائی دینے لگے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے گھروں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کھڑکیاں خود بخود کھل کر بند ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رات کے وقت وہ ایک اجنبی سی شکل کو گاؤں کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس جا کر پوچھا تو وہ شخص غائب ہو جاتا۔ حسان اور مصطفیٰ نے اس نئی حالت کو فوراً محسوس کیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک رات دونوں نے گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ مل کر گہری تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اس گاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور پراسرار حقیقت ہو سکتی ہے۔ گاؤں کے ایک گوشے میں ایک قدیم تہخانہ تھا جو کئی سالوں سے بن پڑا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہاں کبھی ایک ایسا جادوگر رہتا تھا جو بدروحوں اور جنات کو قابو کرنے میں ماہر تھا، مگر وہ جادوگر گاؤں سے اچانک غائب ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے اس تہخانے کے بارے میں کسی نے کبھی بات نہیں کی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ جادوگر دراصل اس گاؤں کی تقدیر کا مالک تھا، اور اس کا غائب ہو جانا اس گاؤں کی بدقسمتی کی علامت بن چکا تھا۔ حسان اور مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس تہخانے کا پتہ لگایا جائے۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، وہ دونوں تہخانے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس بار گاؤں کے اندر کوئی بھی نہیں تھا جو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، کیونکہ لوگ اب ان دونوں کو اس گاؤں کے محافظوں کی طرح سمجھتے تھے۔ تہخانہ بہت قدیم اور کمرہ کمرہ گزرنے کے بعد ایک بڑے دروازے کے قریب پہنچا۔ دروازہ خالی اور سیاہ تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہو۔ حسان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنی تمام قوتیں لگا دے، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ دروازہ کچھ اور کہانی سنا رہا ہے، مصطفیٰ نے آہستہ سے کہا۔ ہمیں اسے اس طرح کھولنا نہیں ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے جادو کی کتاب سے ایک قدیم لفظ پڑھا۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ پڑھا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ تہخانہ اتنا گہرا تھا کہ اس کی روشنی کی ایک ہی لکیر بھی اندر تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک قدیم طرز کی لکڑی کی چھت اور کچھ دیواروں پر جادوئی علامتیں بنائی گئی تھیں۔ یہ علامات ایک قدیم جادوگر کی تھی جسے اب تک اس گاؤں کے لوگ نہیں سمجھ سکے تھے۔ دونوں اندر بڑھتے گئے، اور جیسے ہی ایک کمرے کے قریب پہنچے، ایک دھند سی فضا میں ایک سیاہ سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن کی شکل اختیار کر چکا تھا جو گہری مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم دونوں پھر آ گئے، جن کی آواز میں ایک زبردست خرافات چھپی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں ہمیشہ میری سلطنت ہوگی۔ تم دونوں کو میرے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسان اور مصطفیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم تمہیں اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے، حسان نے عزم کے ساتھ کہا۔ جن نے ہنستے ہوئے کہا، تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے شکست دے سکتے ہو؟ میں اس گاؤں کے ہر راز میں چھپا ہوں، اور تم جو کچھ بھی کر لو، تم نہیں جانتے کہ اصل طاقت کہاں چھپی ہے۔ جن کی آنکھوں میں ایک تباہ کن چمک تھی، اور اس کی جسمانی شکل نے ایک بھاری شکل اختیار کر لی۔ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پورے کمرے کو ہلایا اور حسان اور مصطفیٰ دونوں کو ایک طرف پھینک دیا۔ لیکن اس کے بعد جب دونوں نے دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھوں میں ایک جادوئی تلوار آ گئی۔ وہ تلوار ایک قدیم اشارہ تھا جو جادوگر نے اپنی زندگی میں چھوڑا تھا تاکہ کوئی بھی طاقتور روح اس گاؤں کو تباہ نہ کر سکے۔ حسان اور مصطفیٰ نے اپنی تلواروں کو بلند کیا اور جن کے خلاف آخری جنگ شروع کر دی۔ جن نے ایک آخری کوشش کی، لیکن وہ اس بار شکست کھا گیا۔ اس کی طاقت اور بدروہے یک کے بعد دیگرے ختم ہو گنج، اور وہ جن کا سایہ غبار بن کر تحلیل ہو گیا۔ گاؤں میں ایک اور بار سکون چھا گیا، اور لوگ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ حسان اور مصطفیٰ کو ان کی قربانیوں کے لیے عزت دی گئی،
اور گاؤں والوں نے ہمیشہ یاد رکھا کہ جب تک سچ اور ہمت کا ساتھ ہو بدروہیں کبھی نہیں جیت سکتی۔ یہ چڑیل دلہن، فوجی، مردہ اور جنات کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، مگر حسان اور مصطفیٰ کے دلوں میں ہمیشہ ایک سبق رہ گیا: کبھی کسی جادو کی حقیقت کو نظر انداز نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں کسی بھی وقت اپنے جال میں پھانس سکتا ہے۔ گاؤں میں کئی مہینے تک سکون رہا تھا، لیکن حسان اور مصطفیٰ کے دلوں میں ایک بے چینی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک عارضی سکون تھا، اور گہرے راز ابھی تک کھلے نہیں تھے۔ گاؤں کی تاریخ میں جتنا بھی اندھیرا تھا وہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک اور خوفناک حقیقت کا سامنا کرنا تھا جسے گاؤں کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ ایک دن جب حسان اور مصطفیٰ گاؤں کے باہر ایک پہاڑی پر جا رہے تھے، اچانک ایک عجیب سا روشنی کا جھرمٹ ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ روشنی تیز تھی اور فضا میں ایک پراسرار سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ حسان اور مصطفیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً وہ روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچے، ان کے سامنے ایک نیا منظر کھل کر سامنے آیا۔ وہاں ایک قدیم درخت کے نیچے ایک سنگ مرمر کی تختی رکھی ہوئی تھی۔ تختی پر کچھ قدیم رسمیں کنڈا تھیں جنہیں دونوں کے لیے سمجھنا ناممکن تھا، لیکن ایک بات واضح تھی: یہ تختی ایک نئی آزمائش کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ حسان نے تختی پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی اس نے چھوا، پورے پہاڑ میں ایک زوردار آواز گونجی۔ زمین لرزنے لگی اور اچانک ایک بادل کا طوفان آ گیا جس میں ایک خونخوار شکل نمودار ہوئی۔ وہ ایک جادوگرنی تھی جو نہ صرف طاقتور تھی بلکہ بہت زیادہ بے رحم بھی تھی۔ اس کا جسم سیاہ دھند میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آتشین چمک تھی۔ تم نے میرے راز کو چھید دیا ہے حسان، اس نے غصے سے کہا۔ اب تمہیں میری سزا بھگتنی ہوگی۔ حسان اور مصطفیٰ کی نظریں ایک دوسرے سے ٹک گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی دشمن نہیں تھا، یہ وہ جادوگرنی تھی جس کا ذکر گاؤں کے بزرگوں نے بھی کیا تھا۔ وہ ایک قدیم جادوگر کی بیوی تھی جو جادو کے ذریعے اپنی روح کو لاشعوری طور پر اس درخت میں قید کر چکی تھی۔ اب اس کا مقصد تھا کہ وہ اپنی آزاد زندگی واپس حاصل کرے، اور اس کے لیے اسے گاؤں کی روح کو تباہ کرنا تھا۔ ہم تمہیں روکیں گے، مصطفیٰ نے عزم کے ساتھ کہا۔ جادوگرنی نے قہقہا لگایا اور فوراً آسمان پر ایک اور طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے اپنی طاقتوں سے پورے پہاڑ کو ہلانا شروع کر دیا اور ہر طرف سیاہ دھند چھا گئی۔ حسان اور مصطفیٰ دونوں نے اپنی تلواریں نکال کر دفاع کیا، لیکن یہ لڑائی کچھ ایسی نہیں تھی جو صرف ہتھیاروں سے جیتی جا سکتی۔ یہ لڑائی صرف تمہارے جسموں کی نہیں، تمہاری روحوں کی ہے، جادوگرنی نے کہا۔ اس کی باتوں میں ایک گہری حقیقت چھپی ہوئی تھی جسے حسان اور مصطفیٰ کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ جنگ صرف جسمانی قوت سے نہیں جیتی جا سکتی، انہیں اپنی روحوں کو مضبوط اور صاف رکھنا ہوگا تاکہ وہ جادوگرنی کی جادوئی گرفت سے بچ سکے۔ حسان اور مصطفیٰ نے ایک نیا طریقہ آزمایا جس میں وہ اپنی روحوں کی طاقت کو یکجا کر کے جادوگرنی کا مقابلہ کریں گے۔ دونوں نے اپنی روحوں میں موجود ہر ایک شجاعت اور طاقت کو یکجا کیا اور اس جادوگرنی کے خلاف ایک طاقتور جادو کا آغاز کیا۔ جادوگرنی نے فوراً اس طاقت کو محسوس کیا اور اس نے اپنے جادوئی کمر کو مزید مضبوط کیا، لیکن حسان اور مصطفیٰ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کی روحوں کی قوت نے اس جادوگرنی کو گھیرنا شروع کیا، اور جیسے ہی وہ اسے گرفت میں لائے، اس کی شکل کمزور پڑنے لگی۔ میری آزادی چھیننا چاہتے ہو؟ جادوگرنی کی آواز میں غصہ اور مایوسی تھی۔ حسان اور مصطفیٰ نے اپنی قوتوں کو اور زیادہ مربوط کیا اور ایک آخری کوشش میں جادوگرنی کے جال کو مکمل طور پر توڑ ڈالا۔ جادوگرنی کی بدن میں ایک زبردست لہر آئی اور پھر وہ ایک دھند میں تحلیل ہو گئی، اس کا جادو ختم ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی جادوگرنی کا خاتمہ ہوا، ایک اور راز کھلا۔ درخت کی جڑوں میں ایک اور تختی تھی جس پر کچھ اور پیچیدہ علامات کندہ تھیں۔ اس تختی پر ایک پیغام لکھا تھا: تم نے میری بیوی کو شکست دے دی، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ پیغام حسان اور مصطفیٰ کے لیے ایک اور چیلنج بن چکا تھا۔ جادوگرنی کا شوہر، جو دراصل وہ جادوگر تھا جس نے اپنی بیوی کی روح کو درخت میں بند کر دیا تھا، ابھی تک زندہ تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے واپس آ چکا تھا۔ حسان اور مصطفیٰ کا دل ڈوب گیا کیونکہ اب انہیں ایک اور خطرناک دشمن کا سامنا تھا جس کی طاقت جادوگرنی سے بھی زیادہ تھی۔ یہ گاؤں کے لیے ایک اور خونچک آزمائش تھی اور اس کا حل تلاش کرنا حسان اور مصطفیٰ کے لیے ایک اور بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ اب ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا وہ اس نئے جادوگر کا مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ ایک اور اندھیری رات تھی جو گاؤں کو مزید خوفناک حقیقتوں کا سامنا کرا رہی تھی۔ حسان اور مصطفیٰ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک نیا عزم لیا۔ انہیں جتنا بھی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا وہ اس سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں میں ایک اور خوفناک تبدیلی آئی تھی۔ حسان اور مصطفیٰ نے جادوگرنی کو شکست دی تھی، مگر اس کی موت نے ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ درخت کے نیچے وہ تختی جو جادوگرنی کی روح کے خاتمے کی گواہ تھی، اس میں ایک اور گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ حسان اور مصطفیٰ دونوں جانتے تھے کہ وہ صرف ایک لڑائی جیت چکے ہیں، لیکن اصل دشمن ابھی تک زندہ تھا۔ یہ پیغام، مصطفیٰ نے تختی کو غور سے پڑھا، کہتا ہے کہ جادوگر،
جو اس درخت کے نیچے چھپا تھا اب تمہارے پیچھے آئے گا۔ وہ ہمارے اندر کی خوفناک طاقتوں کو جاگنے دے گا اور گاؤں کو اپنی سلطنت بنائے گا۔ یہ سن کر حسان کے دل میں ایک اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ نیا دشمن پہلے کی نسبت کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ جادوگر کی روح درخت میں بند تھی، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ اب وہ جاگ چکا تھا اور اس کی طاقت ان لوگوں کے جسموں میں منتقل ہونے والی تھی جو اس کے جال میں پھنسیں گے۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، حسان نے کہا، لیکن ہمیں جادوگر کی حقیقت سمجھنی ہوگی۔ اگر ہم اس کے راز کو حل نہیں کرتے تو وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ دونوں نے فوراً گاؤں کے بزرگوں کو جمع کیا تاکہ اس نئے خطرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ بزرگوں نے بتایا کہ اس جادوگر کا تعلق قدیم دور سے تھا، جب جادو اور بدروحوں کا حکم تھا۔ وہ جادوگر صرف طاقت کا پجاری تھا اور اس کی روح ہمیشہ گاؤں کے قریب ایک پراسرار درخت میں بند رکھی گئی تھی۔ لیکن اب جب جادوگرنی کی موت ہوئی تو اس کا سارا جادو ایک بار پھر آزاد ہو چکا تھا۔ ہمیں اس درخت کو دوبارہ بند کرنا ہوگا، ایک بزرگ نے کہا۔ صرف اس درخت کی طاقت ہی جادوگر کو روک سکتی ہے۔ حسان اور مصطفیٰ نے گاؤں کے باقی لوگوں کے ساتھ مل کر درخت کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ جادوگر کو دوبارہ اس درخت میں قید کر دے، اس سے پہلے کہ وہ گاؤں کی تقدیر کو بدل دے۔ لیکن راستے میں ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ رات کا وقت تھا اور جب وہ درخت کے قریب پہنچے ایک کالی دھند نے انہیں گھیر لیا۔ اچانک ایک زبردست دھماکے کے ساتھ درخت کی جڑوں سے خون کی دھارے بہنے لگے اور وہ سیاہ جادو کے اثرات فضا میں پھیل گئے۔ درخت کی ٹہنیاں لرزنے لگے اور ایک زوردار آواز سنائی دی، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے دوبارہ بند کر سکتے ہو؟ میں تمہاری روحوں کو کھا جاؤں گا۔ یہ جادوگر کی آواز تھی جو اب تک گہری نیند میں تھا، لیکن اب اس نے اپنا جادو بیدار کر لیا تھا۔ اس کی شکل ایک بڑے اور خوفناک جن کی طرح بدل چکی تھی، جس کے جسم پر سیاہ دھند کی مانند بدروحوں کی شکلیں چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک طاقتور جادوئی عصا تھا جس کی نوک سے گاؤں کی زمین ہل رہی تھی۔ یہ تمہاری آخری رات ہے، جادوگر نے غصے سے کہا۔ میں اس گاؤں کو اپنی سلطنت بناؤں گا اور تم سب کو غلام بنا کر رہوں گا۔ حسان اور مصطفیٰ نے فوراً اپنی تلواریں نکالی، لیکن اس جادوگر کی طاقت کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی جادوئی طاقت نے ہر حملے کو ناکام بنا دیا۔ درخت کی جڑوں سے نکلتی ہوئی خون کی دھارے اور جادو کی لہر نے گاؤں کے زمین کو لرزنا شروع کر دیا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ وہ کچھ اور طریقہ اختیار کرے۔ ہمیں جادو کا مقابلہ جادو سے کرنا ہوگا، حسان نے کہا۔ ہمیں اس کے جادو کو اس کی اپنی طاقت سے توڑنا ہوگا۔ دونوں نے اپنی روحوں کو یکجا کر کے ایک نیا جادو کیا جو جادوگر کے طاقتور جال کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کی طاقتیں ایک دوسرے سے جڑ کر ایک زوردار روشنی میں تبدیل ہو گئیں، لیکن اس روشنی کا اثر جادوگر پر نہیں پڑا۔ اس کے بدلے جادوگر نے اپنی طاقت سے ان دونوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ تم میری طاقت کو نہیں سمجھ سکتے، جادوگر نے زوردار قہقہا لگایا۔ لیکن پھر ایک غیر متوقع چیز ہوئی۔ درخت کی جڑوں سے ایک اور روشنی نکلی اور یہ روشنی حسان اور مصطفیٰ کے جسموں میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں اس روشنی سے بھر گئے اور ان کی روحوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی قدیم طاقت ہے جسے جادوگر نے اپنے جال میں بند کر دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جادوگر حیرانی سے بولا جب اس نے ان دونوں کی طاقت کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ طاقت ہے جسے تم نے کبھی نہ دیکھا تھا، حسان نے کہا، اور پھر دونوں نے مل کر جادوگر کے خلاف ایک آخری حملہ کیا۔ اس حملے سے جادوگر کی تمام طاقت ٹوٹ گئی، اس کا جسم تحلیل ہو گیا اور وہ دوبارہ درخت میں بند ہو گیا۔ گاؤں کا زمین پھر سے پرسکون ہو گیا اور جادوگر کی بدرو دوبارہ قید ہو گئی۔ حسان اور مصطفیٰ تھک کر گر گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس بار گاؤں میں سکون کا عرصہ طویل تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس گاؤں کی تقدیر ہمیشہ ایسی آزمائشوں سے جڑی رہے گی۔ اس لیے وہ ہمیشہ تیار رہنے کی قسم کھا کر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ چڑیل دلہن، فوجی، مردہ، جادوگر اور جنات کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن حسان اور مصطفیٰ جانتے تھے کہ کبھی کبھار طاقتور جادو کے راز ہمیشہ پوشیدہ رہتے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک اور لمبی جنگ کا آغاز ہو سکتا تھا۔